شعراء کے بارے میں تو پوری صورت ہے نا، سورہ الشعراء، اس کے آخر میں جا کے یہ آیات آتی ہیں کہ شعراء زیادہ تر جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، مگر اللہ نے ایکسیپشن دی کہ جو مومنین ہیں ان کی ایکسیپشن ہے. یہ نہیں کہ سارے اشعار ہی کنڈیم کیے گئے ہیں. میرے شاعری کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ اشعار کو پسند بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے ایک مجلس میں 100 کے قریب اشعار صحابہ سے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. ہاں جو غلط قسم کے اشعار ہیں، شرکیاں ہیں، ولگر قسم کے ہیں، وہ اشعار منع ہے. خود فی البدی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو جنگی اشعار کے طور پر وہ شعر بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ فی البدی آپ کی مبارک زبان پہ غزوہ حنین کے موقع پر جاری ہوا اور آپ یہ پڑھتے ہوئے آگے چلے گئے. تو شاعری سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اشعار قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہ آ جائے. اور یہ انداز جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں، شاعری تو نہیں ہے لیکن آلموسٹ ایک ردم کے ساتھ تو ہیں. بعض صورتیں تو اتنی زبردست ردم میں ہیں کہ آپ چلیں انہیں نظم نہیں لیکن آزاد نظم کا تو سٹائل اس میں موجود ہے. سورۃ الفاتحہ ہی دیکھ لیں، اگر یہ اس طرح ردم نہ ہوتا تو آپ ترنم کے ساتھ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتے تھے جو آپ قاریوں کا سنتے ہیں. اور بعض تو اتنی پرفیکٹ ہیں کہ وہ پورے ایک ڈیوائن میوزک جسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے، ملکوتی غنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ آپ سمجھ لیں ایک ٹون پہ چل رہا ہے، اگرچہ یہ چھوٹے بڑے ہیں، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال ایک ربط ہے اس کے اندر. تو یہ ایک افیکٹو انداز ہے. لیکن اشعار جو ہیں وہ شرکیہ نہ ہوں، دوسرے انبیاء کی توہین اس میں نہ ہو. اب مجھے یہ کلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم نے یہاں پہ پڑھوایا بھی ہے، باقاعدہ اس کی چھانٹی کر کے اشعار اس میں سے کافی بہتر جو تھے وہ پڑھوائے. لیکن اسی کے اندر اب ایک شعر ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کا کمپیئر کروایا گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بقول اعلیٰ حضرت کے. ہمارے نزدیک تو جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، خواب میں نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا ثابت ہے. شب معراج والا ایشو ڈیفرنٹ ہے. خیر اس بحث سے قطع نظر، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے. اب یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. بس اسی تکرار کے اندر مسلمان نے تماچا رسید کر دیا اس یہودی کے. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. اب مجھے بتائیں اسی قسم کی ایکٹیویٹی آج ہو اور کوئی شکایت لے کسی مولوی کے پاس چلا جائے، انہیں کہنا تن سے جدا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بات سنی تو آپ نے الٹا مسلمان کو ڈانٹا. آپ فرمایا یہ تم نے کیوں ایسی بات کی ہے؟ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے اوپر اتنا سخت عتاب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آیا. سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے اس طریقے سے معافی طلب نہ کرتے، وہ تسبیح نہ کرتے جو سورۃ الانبیاء میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس سے آپ اللہ کے غصے کا، جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو جن پہ اللہ کا اتنا عطاب بھی تھا، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت اپنے اوپر بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں ایک دفعہ وہ ہو چکے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے نا، جو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر پہاڑ پر تجلی پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئے انڈائریکٹ اس تجلی سے، کہ ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بتائی۔ تو یہ آپ کا ایک تربیت کا انداز تھا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، یعنی انبیاء کو تو چھوڑ دیں، یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ پھر تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا، پھر نبی علیہ السلام شفاعت کر کے چھڑائیں گے۔ بھائی آپ اللہ اور رسول کو الگ مانتے ہیں کیا؟ پکڑنے والا بھی خدا ہے، چھڑانے والا بھی خدا ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو اذن ملے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ لسٹ ہے، ان کو نکالیں۔ آپ مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے، آپ کے ہاتھوں سے شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جنت کے پروانے ملیں گے، لیکن وہ دینے والا اللہ ہے۔ جس طرح ایک کالج کا پرنسپل یا یونیورسٹی میں چانسلر یا وائس چانسلر کہہ لیں، وہ جب کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو بلاتا ہے اسناد کی تقسیم کے لیے، تو جو سند لے رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے اس پولیٹیکل لیڈر نے یا پرائم منسٹر نے یا اس گورنر نے مجھے ڈگری نہیں دی، ڈگری مجھے دی ہے یونیورسٹی نے یا کالج نے، یہ آنری طور پہ اس کے ہاتھوں سے دلوائی گئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو قیامت کے دن مغفرت کی ڈگری اللہ دے رہا ہوگا، نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث شفاعت موجود ہے، کافی لمبی حدیث ہے۔ پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی لغزش کا اظہار کریں گے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اینڈ پہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ خطیب بنیں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں، اسی وقت سکھائے گا۔ میں شفاعت کروں گا، پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی، الحمدللہ۔ تو پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی اینڈ پہ، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اے نبی ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے، جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا۔ محمود کہتے ہیں تعریف کی گئی جس کی۔ تو مقام شفاعت قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کی شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے قیامت کے دن۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کتابوں کا دین، یہ بابوں کا دین نہیں ہے۔ لہذا اشعار اتنے اہم ہیں کہ نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے دفاع پر اشعار کہتے ہیں۔ تو سر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہہ رہے ہیں تو کس کی سپورٹ میں؟ اپنے نبی کی سپورٹ میں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو ان کی سپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، تو یہ شعر ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں، آپ کو پتہ چلے کہ یار معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ اشعار میں احتیاط کو خود احمد رضا بریلوی صاحب بھی مانتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے بھائی کی نعتیں لکھی بھی سنتا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط پہ چلنا، یعنی ایک طرف جنت ایک طرف جہنم والا معاملہ ہے، اور یعنی وہ پل صراط آپ نے کراس کر لیا تو جنت میں،
اور اگر راستے میں کٹ کے گر گئے تو جہنم میں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں صرف اپنے بھائی جو ہے حسن رضا خان اس کا کلام سنتا ہوں، ان کا کمال کا کلام ہے، ویسے ان کے جو نعتیہ اشعار ہے نا جی، وہ اعلیٰ حضرت سے بھی بہتر ہے بعض مواقع کے اوپر۔ تو انہوں نے قیامت کے نقشے کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہے، تیرا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا، وہ قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ نبی الاسلام کس طرح گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، کبھی پولیس رات پہ جا رہے ہوں گے، کلاس کی ان کی وہ شاعری ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ یہ شاعری اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ذرا سا ایشو آ جائے تو شرک، اور ذرا سا دوسری طرف ایشو بن جائے تو پیغمبر کی شان میں گستاخی، اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ چند مواقع ہیں جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت بھی مانے کہ شرک ختم نہیں ہوا، نعت میں شرک ہو سکتا ہے۔ جب صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔